محشر سے جب بھڑکے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والی کون و مقام شب اسرا کے دولہ شافع روز معاشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے، زمین و آسمان کے اوپر، آسمانوں پر ملائکہ، جنت، زمین پر انسان، چرند پرند، یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کو تخلیق دینے والا، اس کو بنانے والا، اس کو پیدا کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ قرآن پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے اس مالک کی تخلیق ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اس جہان کے اندر جس کی بادشاہی ہے وہ رب کائنات ہے، وہی بادشاہی، اسی کی بادشاہی چلتی ہے۔ اور سورۃ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی جو رہ جائے گا اس رب کا نام رہ جائے گا، اس مالک کا نام رہ جائے گا، اس بادشاہ کا نام رہ جائے گا کہ جس نے دوسروں کو بادشاہی عطا فرمائی۔ وہ خلاق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، جس کو جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان کو جو بھی کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے۔ شفا دیتا ہے تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ مالک ہی دیتا ہے۔ ہمارے اوپر نعمتیں جس نے نچھاور کی وہ مالک کائنات ہے۔ ہمیں جسم عطا فرمایا، جسم کے اندر ہاتھ عطا فرمائے اس رب نے عطا فرمایا، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے اس مالک نے عطا فرمائے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی اس رب کائنات نے عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے اس رب نے عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان اس رب نے عطا فرمائی ہے، چلنے کے لیے زمین اس رب نے عطا فرمائی ہے، کھانے کے لیے ہمیں جو بھی کچھ ملتا ہے وہ رب عطا فرماتا ہے، پینے کے لیے جو پانی ہے
وہ ہمیں رب کائنات عطا فرماتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس رب نے ہی عطا فرمائی ہے، اس مالک نے ہی عطا فرمائی ہے. لیکن دینے والی اس رب کی ذات ہے، عطا کرنے والی اس رب کی ذات ہے. ایک محاورہ ہے کہ ہیلے کا وسیلہ ہے جی، ہیلے کا وسیلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا جو ہے رب ہمیں روٹی پکا کر نہیں دیتا، رزق اسی نے دیا ہے، لیکن اس رزق کو پکانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، وہ ہماری ماں ہماری بہنیں یہ ہمیں بنا کر کھلاتی ہیں. اس رب نے ہمیں جو بھی کچھ عطا فرمایا، ہم گھر بیٹھے رہیں، گھر بیٹھے جی بس ٹھیک ہے رب ہمیں دے دے. اللہ فرماتا ہے نہیں، ہمت کر، محنت کر، کوشش کر، میں تیری محنت کو رائگاں نہیں کروں گا. جتنی تو محنت کرے گا تجھے اتنا پھل مل جائے گا. اب بندہ کہ میں 4-5 بار لیٹا ہوں، ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ ہر چاہ پر قادر ہے، ہر چاہ پر قادر ہے. دینے والی وہ رب کی ذات ہے. لیکن اب قرآن پاک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہم جاتے کس کے پاس ہیں؟ ہم جاتے کس کے پاس ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس. شفا تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جی. لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ کے نبی کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے جو وجہ کچھ نہیں دے سکتے. یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ شفا رب نے ہی دینی ہے، لیکن ہیلے کا وسیلہ. ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہم حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ہم دوائیاں لینے کے لیے جاتے ہیں. اس وقت ہم کیوں نہیں کہتے بیٹھ کے گھر میں نہیں کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، شفا اللہ ہی دے گا بھائی، ہم کیوں جائیں ڈاکٹر کے پاس؟ وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ہم چلے جاتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ہیں جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر، لیکن انسان کو صرف جسمانی بیماریاں نہیں لگتی، انسان کو روحانی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. اب اس کا ڈاکٹر کون ہے جی؟ اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ تو پھر اس کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کے ڈاکٹر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کو رب کائنات نے طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے، جن کو اس مالک کائنات نے عظمت عطا فرمائی ہوتی ہے. انسان پیدا ہوا، رب نے پیدا فرما دیا. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ فرما رہا ہے کہ وسیلہ، ہم کوئی بلڈنگ ہے، اب یہ آپ کے پاس ایک چھت ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے آپ؟ نہیں، بذریعہ سیڑھیاں، بذریعہ سیڑھیاں آپ نے چڑھنا ہے، پوڑی کے بذریعہ آپ نے چڑھنا ہے اوپر. اس کے اوپر بھی نہ چڑھا گیا نہیں جی ہم تو ڈائریکٹ ہی چڑھیں گے جی، ہم اس کو کیوں لیں؟ صرف ایک سوچ ہے جی، ایک سوچ ہے. صرف اس سوچ کو چینج کرنا ہوگا. ہم اپنے ماں باپ سے مانگتے نہیں ہیں، اپنے ماں باپ سے، والدین سے، اپنے باپ سے کہتے ابا پیسے دے، ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتے اللہ پیسے دے؟ اپنے کو خرچہ لینے کے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ غیر اللہ نہیں ہے، ماں غیر اللہ نہیں ہے. جس مالک کے پاس تم کام کر رہے ہو کیا وہ غیر اللہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو غیر اللہ ہے. صرف ایک سوچ جو سی ہے نا لوگوں نے اپنی خراب کی ہوئی ہے اور دوسروں کی سوچیں خراب کر رہے ہیں. دینے والی ذات رب کائنات کی ہے، بات ختم ہے اس پر بس. لیکن جن کو اللہ عطا فرما دے، جن کو اللہ دے دے، وہ بھی آگے دینے والے بن جاتے ہیں، وہ بھی آگے دینے والے بن جاتے ہیں. غریب ہے، اللہ نے جس کو عطا فرمایا ہے، کوئی امیر ہے، اللہ نے اس کو اگر کچھ سوچ بھی دے دی ہے کہ تُو نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنی ہے، تُو نے مسکینوں کا خیال کرنا ہے. اب اگر وہ آپ کی مدد کرتا ہے
تو پھر میرا خیال ہے کہ اسے مدد نہیں لینی چاہیے، وہ تو غیر اللہ ہو گیا نا، وہ تو غیر اللہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی، اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ بات میں نے کہا یہاں پر ختم ہے کہ دینے والی رب کی ذات ہے، نوازنے والی رب کی ذات ہے، بیماریوں سے شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. تمہیں جو بھی کچھ عطا فرمایا ہے مالک نے عطا فرمایا ہے، آگے بھی جو دے گا وہ مالک کائنات ہی عطا فرمائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رب کو بڑے پسند ہوتے ہیں، مالک کو بڑے پسند ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. جب ہم اس کا نام لیتے ہیں مالک، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تیرا پسندیدہ بندہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مہربانی فرما دے، رحم کر دے، کرم نوازی فرما دے. وسیلہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، نہیں جی، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 اس میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. کیا مطلب؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر، جب آپ کے پاس کوئی سوالی آئے، کوئی سوال کرے، آپ سے کچھ مانگے، آپ سے کچھ مانگے، یہ تفسیر سراج الجنان ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ کنز الایمان، قرآن پاک کی تفسیر اور سامنے قرآن پاک. رب فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب تیرے در دولت پر کوئی سوالی آ جائے نا، کچھ مانگے، تو اسے کسی بھی صورت جھڑکنا نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جھڑکنا نہیں ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا ہے، بلکہ اس کو کچھ دے دے، یا پیار سے، محبت سے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو کہ اللہ تیرا بھلا کرے. یہاں سے ایک تعلیم ہمیں یہ بھی ملتی ہے، ہمارے لیے اس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا، ہم دیکھتے ہیں عموماً لوگ جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، جا اگلے دروازے سے چلا جا، اور جا پاس جا تھوں تینوں کوئی اور دروازہ نہیں لبدا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہم لوگ، طرح طرح کی ان کو کوسنا شروع کر دیتے اور نیند خراب کر دیتی وہ ساڑی آ گئی ہے. اور خدا کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے دیا ہے اور تیرے پاس بھی لینے والا آ رہا ہے. کبھی اس چیز کو تصور کر کہ وہ مالک اگر بلندیاں دیتا ہے تو پستیاں دینے والا بھی وہ رب کائنات ہی ہے. آج تیرے پاس موجود ہے، خدا نہ خواستہ اگر کل کو تیرے پاس نہ ہوا پھر اس جگہ پر تو ہو تو پھر نہیں، کوئی بھی آتا نہیں ہے، معذرت کر لے، پیار سے محبت سے کر لے، لیکن چھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. ہم نے تو یہاں تک دیکھا، یہاں تک دیکھا میں دھکے دے رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے شادیاں اور ہماری فوتنیاں دیکھ رہے ہیں، ہم ختم دلواتے ہیں، ہم لوگ کوئی بھی خیرات کرتے ہیں تو ہمارے ان پروگراموں کے اندر ہے نا لینڈ لارڈ قسم کے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں جی. اس کے اندر ہم نے وہ بندہ بلانا جب 5000 دے کے جاوے. ولیمہ کیا ہے؟ اصل تو خیرات ہے، یہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور ہم نے اس کا کیا کام شروع کر دیا، 1000 تو وہ دے، اگلی دفعہ 2000 لے لینا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو امیروں کے اندر شفٹ کر دیا. بس اگر کوئی غریب آ جائے مولے بٹکے سے، اگر کوئی فقیر آ جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے، اس کو دھکے بھی مارے جاتے ہیں، یا پھر پتہ اس کو کیا کیا جاتا ہے، وہ اٹھے بیٹھ جاتا ہے، وہ جو برتن استعمال شدہ جو ہوتا ہے اس کو. میں نا سندھ کے علاقے میں جگہ پر گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے ابھی حفظ کیا تھا، ابھی میں کتابیں پڑھنے بھی نہیں گیا تھا، تو ایک ختم تھا، وہاں پر میں بیٹھا تو علاقے کے نا کافی سارے لوگ، بڑے امیر ترین لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے بیچ میں. ایک نا
مانگنے والا آ گیا، فقیر آ گیا، تو اب وہ جو دے رہا تھا کھانا ڈال کر، کھانا جو ڈال کر دے رہا تھا نا، اور اس کی طرف توجہ کی کہ مجھے بھی دے دے کھانا. اب جن کا جو پروگرام تھا اب اس نے سندھی میں گالی نکالی. اب میں مائک پر بیٹھا ہوں وہ تو نہیں بول، سندھی میں اس نے ایک گالی نکالی. وہ گالی نکال کر کہے گا بھگا دے اس کو یہاں سے، بھگا دے اس کو، دھکے مارو اس کو. میں پاس بیٹھا، میں بول رہا اور میں نے کہا اے ماں بخشوانی جے تینوں کھوا دے، پیو بخشوانا وا تے اینوں کھوا دے. اے جڑے کھاندے پے نے انہاں دی وجہ تیرا پیو کوئی نہیں بخشیا جا. اور یہ مستحق لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں کھلا رہا تو؟ ایم پی اے ایم این اے بیٹھے، ان کو تو کھلا رہا ہے. اور یہ تو پہلے ہی رچے ہوئے ہیں، اور بھوکا تو بیچارہ یہ پھر رہا ہے. اس کے پیٹ میں اناج کا دانہ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، دل سے دعا دے گا مالک اس کے اوپر مہربانی فرما دے. وہ جو کھا رہے ہوتے ہیں، ارے وہ اتنی دعائیں نہیں دے رہے ہوتے. وہ جو مانگنے والا آیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تیرے ماں پیو دی خیر فرمائے، اللہ تینوں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تینوں حج کروائے. ہے وہ کیسی کیسی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ابھی ملا نہیں ہے اس کو، ابھی اس کو ملا نہیں ہے، دیا نہیں ہے. پہلے کتنی دعائیں دے رہا ہے. جب اس کو کھلا دو گے، رجا دو گے، وہ رج جائے گا تو پھر بتاؤ اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی. وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو بس میں نے دیکھا ہے، ہم جاتے ہیں پروگراموں پہ جاتے ہیں ہم. اب یقین کرے کہ ان کے ہاتھ بھی جلدی سے پورے نہیں اٹھتے، گود میں ہاتھ رکھے ہوتے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے. جو آیا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، پیار سے اس کو کہنا یار اللہ تیرا بھلا کرے. ہم نے میں کہہ رہا ہوں عید کے اوپر، بڑی عید کے اوپر بڑے بڑے دیکھتے ہیں، یقین کرو کہ تھکے دے رہے، چھاڑ رہے ہوتے، جب بھاجا تو نیچے دیا گیا. نہیں یار، اللہ نے تجھے نوازا ہے یار، اللہ نے تجھے دے دیا ہے تو بس یار. تو نے جو دینا ہے نا وہ اللہ کے دیے سے دینا ہے. وہ تیرے پاس جو آیا ہے نا، تیرے پاس رب نے اس کو بھیجا ہے. تو اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے دے دیا ہے. وہ اللہ کا بندہ تجھ سے لینے کے لیے آ رہا ہے. تو بھی اللہ کا بندہ، وہ بھی اللہ کا بندہ. تو اللہ کے دیے میں سے دے دے گا، تجھے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس ٹائم آپ اس سے معذرت کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے بابو تیرے درے دولت پر کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم. مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، تو سائل ہو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے درے دولت پر کوئی آ گیا ہے سوالی، تو وہاں پر یہ بات نہیں کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ بات ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کو دے دیا ہے تو پھر وہ دوبارہ مانگنے والا نہیں رہتا، وہ دینے والا بن جاتا ہے. وہ دینے والا بن جاتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خزانے کا مالک و رب کائنات ہے، لیکن کنجیاں رب نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. مالک وہی ہے. میں نے کہا ہر چیز کا بنانے والا، پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن مالک جس کو عطا فرما دے وہ بھی دینے والا بن جاتا ہے، وہ بھی دینے والا بن جاتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر کبھی بھی کوئی گیا، سوالی گیا تو وہ خالی نہیں آیا. اگر کسی کو مال کی ضرورت پڑی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے دعا کروا کے کر کے تو اس کو مال بھی عطا فرما دیا ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق آ گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کو اشوب چشم ہو گیا، آنکھیں دکھنا شروع ہو گئی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی عطا ہوئی طاقت سے، رب کی عطا، ہمارے جملوں پر ذرا غور کیا کرے فتوے لگانے سے پہلے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کی عطا سے
رب کے دینے سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے محبوب علیہ السلام نے شفا بھی عطا فرمائی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں دنیا داری کے اندر، مثال دیتا ہوں۔ میں نے پہلے ڈاکٹر کی مثال دی آپ کو، ہے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ اللہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر سے ہم نے دوائی لی، آرام آ گیا، آرام آ گیا ہمیں۔ اچھا، اب آرام آنے کے بعد آپ سے کوئی ملتا ہے، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کی تعزیت کے لیے آ جاتا ہے، آپ کا حال وال پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہاں بھی سنا کیا حال ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے یار، اللہ نے ڈاکٹر بڑا چنگا لاتا ہے۔ شفا کس نے دی؟ اللہ نے، شفا اللہ نے دی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یار ڈاکٹر بڑا چنگا، فلاں ڈاکٹر کو دوائی دی سی، کمال ہو گیا یار، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت تمہیں رب کیوں نہیں یاد آتا؟ اس وقت تمہیں ڈاکٹر یاد آ رہا ہوتا ہے، اس وقت کہتے نہیں بھائی نہیں، بس میں نے رب نے شفا دے دی ہے، پھر ڈاکٹر کی یاد آ جاتی ہے، میں نے فلاں سے مشورہ کیا تھا، ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ دینے والی ذات رب ہی کی ہے، لیکن ہیلے کا وسیلہ انسان بنتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری روئے زمین کو سمیٹ کر، کہہ دو سبحان اللہ، پوری روئے زمین کو سمیٹ کر میرے ہاتھوں کی ہتھیلی میں کر دی۔ میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے، ایسے دیکھتا ہوں میں اس کو۔ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ محبوب جو بھی کچھ عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے اب دیکھیں، بعض جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار میں تے ہلے اتنے گیا ہی سیگا تو یقین کرو میری طبیعت ٹھیک ہو ہے۔ وہ کل نا ایک پنکھا خراب ہو گیا، اس کا نا ڈمر خراب تھا، وہ الیکٹریشین آیا، اب یقین کریں الیکٹریشین آیا ہے تو اس نے ایسے سے گھمایا تو ڈمر ٹھیک، اور میں کیا یار اتنے دنوں تو میں کھپی جانا ہے گا تو یہ کام ہی نہیں کرتا پیا سی، ہوں کہتے جی بس اسی ڈاکٹر آ گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فن، ہنر، طاقت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ اے محبوب کنجیاں دے کے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہن تیرے کو جیڑا بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کسی نو مال دی لوڑ پوے تے مال بھی دے دینا جے، کسی نو شفا دی لوڑ پوے تے اپنا لواب دہن لانا وا او دی اکھاں بھی ٹھیک کر دینیاں جے، او کسی دی لت ٹٹ جاوے، باں ٹٹ جاوے، اپنا لواب دہن لا دے، پٹی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، پٹی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، پھٹیاں لان دی لوڑ کوئی نہیں، پلستر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، اپنا لواب کڈی تے انگلی تے لا کے اون دے نال لا دیوی، اون دی ہڈیاں جڑ جاندیاں۔ حدیث مبارکہ ہے، ایسی تو نہیں بات کر رہا میں، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے جی، ایک جنگ کے اندر ہے، محبوب علیہ السلام بھی جنگ میں ہے، جنگ شروع ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی محبوب علیہ السلام کے آگے جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ یاروں نے پوچھا وہ قتادہ کی ہو گیا تینوں ہے، کدی آقا دے اگے جانا جے، کدی سائڈ تے ہونا، کدی دائیں کدی بائیں کدی پیچھے، او تینوں ہو کی گیا جے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او یارو میں اس واسطے محبوب دے کدی اگے جانا وا، کدی پیچھے جانا وا، کدی دائیں جانا، کدی بائیں جانا، تاکہ کوئی بھی تیر لگے تو پہلے قتادہ نو لگے پھر میرے محبوب تک پہنچے ہے۔ یہ دیکھیے محبتیں دیکھیے، جذبہ دیکھیے۔ قتادہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے لگے تو مجھے لگے، پھر محبوب تک پہنچے، پھر محبوب تک پہنچے۔ یہ بات کر رہے ہیں، اسی اسنا میں سامنے سے تیر آیا اور آپ کی آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈیلا نکل کر باہر آ گیا، آنکھ کا ڈیلا نکل کر باہر آ گیا۔ آج آپ کی آنکھ میں کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟
ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر کو لگنا چنگا جہا ڈاکٹر ہے جی یار شہر دے وچ ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر زبیر پرانا ڈاکٹر ہاں ہوں طاہر بھی آ گیا بھی ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مطلب ہم اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے کیوں بیماری ہے نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی تو حکیم ہوتے تھے نا جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے اس وقت تو علاج کیا جاتا تھا اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ میں تیل لگتا ہے ڈیلا نکل کر باہر آ جاتا ہے وہ کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے وہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے ہاتھ میں ڈیلا لیتے ہیں اور لے کر محبوب کے پاس تشریف حاضر ہو جاتے ہیں آقا کے پاس آ جاتے ہیں آقا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے میرے محبوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ قتادہ میں کیڑا ڈاکٹر ہوں میں کہڑا حکیم ہاں وہ جا فلاں کو لے جا وہ علاج کرتا جی میرے کو کی لینا نہیں میرے محبوب نے پتا کیا فرمایا میرے محبوب نے فرمایا اے قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے دنیا کی کوئی بات نہیں کی دنیا کی دولت کی بات نہیں کر رہی تو بات کی بات جنت کی بات کی جا رہی ہے کیا فرما رہے اے قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے اور وہ بھی صحابی تھے گلابی نہیں تھے وہ کہتے تھے مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں اور جنت ملنی ہے تو اسی در سے ملنی ہے دنیا کی دولت ملنی ہے تو اسی در سے ملنی ہے وہ جانتے تھے اور اس صحابی نے گل کر کے تے اہل سنت و جماعت عقیدے دی عکاسی کر دی وہ ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے صحابی نے یہ نہیں کہا آقا میں تواڈے کولوں لے کے ڈیلا آئی گیا ہے تے تسی نال ہی ہن کہنا کہ جنت لے جائی دی اکھ جائی دی نہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا عرض کرتے ہیں آقا جنت آپ اپنی مرضی سے عطا فرما دیجئے آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دیجئے آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دیجئے جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیجئے میرے محبوب نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے ڈیلا پکڑا لعاب دہن کوئی پٹیاں نہیں لائیاں ہریاں پٹیاں لان دی لوڑ بھی نہیں پئی ہے جی کوئی ٹیکے شیکے لان دی لوڑ کوئی نہیں پئی کی خیال ہے کوئی آپریشن نہیں کوئی کچھ نہیں اے نہیں کہ قتادہ چل حجرے جے پہنچ ہے تے میں ذرا کچھ اپنے اوزار تے لے آواں تے اکھاں صحیح کر دیا جی نہیں میرے محبوب نے فرمایا قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا مجھے دو میرے محبوب نے وہ ڈیلا پکڑا اپنا لعاب دہن لیا ڈیلے کو لگایا اور لگا کر قتادہ کی آنکھ میں فٹ کر دیا سبحان اللہ آنکھ میں فٹ کر دیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جس آنکھ کو میرے محبوب کا لعاب دہن لگ گیا تھا وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ دیکھنے والی بن گئی تو زیادہ دیکھنے والی بن چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وہ سائلہ فلا تنہر اے محبوب تیرے پاس کوئی بھی آ جائے تے خالی نہیں موڑنا خالی نہیں موڑنا اس کو عطا فرمانا ہے اس کو دے کر ہی بھیجنا ہے خالی نہیں جانا چاہیے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب بڑے پیارے صحابی بڑے ہی پیارے صحابی آپ نا محبوب علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ وضو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا نہیں وضو بھی تہجد کی نماز کا کروایا کرتے تھے گویا پانی لے کر ساری رات محبوب کے حجرہ مبارک کے باہر ہی بیٹھے رہتے تھے باہر ہی بیٹھے رہتے تھے ایک دن وضو کروا رہے ہیں دریائے رحمت جوش میں آ گیا میں کوئی آپ کے سامنے یہ نہیں کہہ رہا کہ امام اپنا موندی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا علی حجویری پاک بطن میں ان کی باتیں نہیں کر رہا آپ کے سامنے لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں میں آپ کے سامنے صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں میں صحابہ کی باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب وضو کروا رہے ہیں دریائے رحمت جوش میں آیا میرے محبوب نے فرمایا سل ربیہ تو مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے سبحان اللہ مانگ ربیہ جملہ دیکھیے میرے محبوب کا سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کوئی ایک اوہی کرتا جی جندے کولے ہوئے ہیں اوہی کہتا جی جندے کول ہوئے کرانے کی دکان تے چلے جاؤ نا وہ کہے گا جیڑی شاہ مرضی لے لو
وہ ہوئے گی تو کہے گا, نہیں تو کہے گا جب میرے کو فلاں شے ہے نہیں گی, تینوں چاہیے دی کیڑی شے دی, وہ پوچھ لے گا پہلے بھئی تجھے چاہیے کیا, وہ کہے گا فلاں چیز, کہے گا میرے پاس نہیں ہے. محبوب نے پوچھا نہیں کہ ربیہ تینوں بڑی دیر ہوگی میری خدمت کرتے ہیں, دس میرے کو اے بھی شے ہے, میرے کو اے بھی شے ہے, چاہیے تو دس لے لے. نہیں نہیں, میرے محبوب فرماتے ہیں سل ربیہ, تو مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. وہ بھی آگے سے صحابی تھے, وہ بھی محبوب سے محبت کرنے والے تھے, عقیدے کے پختہ لوگ تھے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا ساڑھے ورگا ہوتا تھا کہنا سرکار بھی دو ہی کوٹھیاں ہی دے دو سانو, دماغ کر دو بنگلہ ہی دے دو. ان کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی, دنیا داری کی فکر ہی نہیں تھی. انہوں نے پتہ کیا عرض کی, آقا جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے. نہیں سمجھ, وہ دنیا دی نہیں گل منگی, جنت کی بات کی ہے. آقا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. میرے باپ نے یہ نہیں فرمایا اس پر ربیہ تینوں کیا اتنا چوڑا ہی ہو گیا, وہ چیز مانگ جو میرے پاس ہے, تو جنت کی بات کر رہا ہے. نہیں, میرے محبوب نے فرمایا ربیہ دے دی جنت کی بشارت تجھے, اب بتا اور کیا چاہیے تجھے, اور کیا چاہیے. تو پھر میرا وجدان کہتا ہے, تو پھر ربیہ نے کہا ہوگا اس در پہ ہی انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ, جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جھولیاں بھر بھر کے کہتے ہیں ارے مانگ اور کیا چاہیے. یعنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کو رب کائنات نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے محبوب تیرے در دولت پر کوئی بھی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خیبر کا واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا نا وہ خیبر کو فتح کر کے آئے گا, وہ خیبر کو فتح کر کے آئے گا. اس میں سے محبوب کے علم غیب کا بھی لگتا ہے کہ سرکار کو پتہ تھا اب اس کے ہاتھ میں دینا ہے تو یہ لازمی فتح کر کر آئے گا. اب سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل میرے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا, میرے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا, میرے ہاتھ میں جھنڈا آئے گا. میرے محبوب علیہ السلام اگلے دن فرماتے ہیں آئینہ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. سب عرض کرتے ہیں آقا علی کو اشوب چشم ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں, وہ اپنے گھر پر ہیں. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لے کر آؤ اور ان سے فرما دو جا کر کہ محبوب نے فرما دیا ہے اللہ نے خیبر کی نصرت تمہارے ہاتھ میں لکھ دی ہے, تمہارے ہاتھ میں لکھ دی ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں, محبوب علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, آنکھوں کو مل رہے ہیں, آنکھوں کو مل رہے ہیں. میرے بابو فرماتے ہیں کیا ہوا, آقا اشوب چشم ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں. میرے بابو نے فرمایا علی میرے پاس آ, علی میرے پاس آ. میرے محبوب علیہ السلام اپنا لعاب دہن لیا, اپنا لعاب دہن لیا, مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا. گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ دیکھیں محبوب علیہ السلام عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے اوپر نا بڑا قرض چڑھ گیا, بہت قرضہ تھا. آپ کی 6 7 8 بہنیں بھی تھیں اور آپ کے والد محترم وہ غالباً جنگی احد میں شاید وہ شہید ہو گئے تھے. قرضہ بڑا چڑھ گیا. وہ قرض کھا بھی جو سے تھے نا وہ یہودی تھے, سب جو قرضہ لینے والے تھے وہ سارے اپنا یہودی تھے. ایک یہودی آ گیا, آ کے کہنے لگا ہاں بھی جابر میری یہ کھجورے دے, وہ میرا قرضہ واپس کرو. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات سن, باغ میں کھجوریں پکنے والی ہیں, ٹھیک ہے ایسا کرنا جب پک جائیں گی تیرا قرضہ دے دوں گا. وہ کہنے لگا نہیں ابھی چاہیے, کوئی وقت نہیں ہے, کوئی ٹائم نہیں ہے, بس ہمیں ہمارا قرضہ واپس کرو. پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جاتے ہیں کس کے پاس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. کوئی سردار کے پاس نہیں بھاگے جا رہے ہیں کہ یار اس سے میں قرضہ لے آؤں جا کر, یا اسے لے کر اس کو دے دوں گا. نہیں, محبوب علیہ السلام وہ جانتے تھے مالک کونین ہے,
पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका कर्जा बड़ा चढ़ गया है, कर्ज खा सर के ऊपर आ गए हैं, कर्जा वापस लेना चाह रहे हैं, आका मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे महबूब फरमाते हैं, मेरे महबूब ने ये नहीं कहा अबू बकर तुम साथ जाओ, अली तुम साथ जाओ, उमर तुम साथ जाओ, उस्मान तुम साथ चले जाओ, है गरीबाते यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह, है गरीबाते यतीमा दा सहारा या रसूल अल्लाह। है आज कोई मसला बन जाए ना, किसी गरीब आ जाए तो कोई अमीर जल्दी से साथ नहीं चलता। मेरे महबूब ने किसी यार को नहीं कहा, मेरे महबूब ने फरमाया ए जाबिर चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। महबूब अलैहिस्सलाम प्यारे जाबिर के साथ जाता, उस यहूदी से मुलाकात करते हैं। ओ भाई सुन, ये कोई दगाबाज नहीं है, गिड़े देने वाला नहीं है, बस परेशान हो गया, मुसीबत में फंस गया है, खजूरें पक जाएंगी, ठीक है जरा कर्जा वापस कर दीजिएगा। वो कहेंगे नहीं जी होनी चाहिए, है होनी चाहिए। अब मैं अच्छा अभी चाहिए, हाँ जी अभी चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया जाबिर चलो बाग में पहुंचो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, है अपने बाग में चलो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, खजूरें उतारो और ढेर लगा दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम बाग में तशरीफ ले जाते हैं, प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूरें तोड़कर ढेर लगा देते हैं। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं जितनी खजूरें उतरी हैं ये तो किसी एक का भी कर्जा अदा नहीं होगा, है किसी एक का भी कर्जा अदा नहीं होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, ढेर का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के बाद वो महबूब जमीन पर बैठ जाते हैं, मिट्टी के ऊपर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं जाबिर अब ऐसा करो एक एक को बुलाते रहो, सबको जितने इसका कर्जा बनता है उतनी खजूरें तोड़ कर देते रहो और साथ साथ 2-3 को इजाफी भी देते रहना है, इजाफी भी देते रहना। अब प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजूरें तोड़ना शुरू की, एक एक को बुलाते रहे, इजाफी भी देते रहे, सबको दे दिया, सबको दे दिया। देने के बाद मेरे महबूब ने पूछा ऐ जाबिर बताओ खजूरें पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा हो गई हैं? सुभान अल्लाह, पहले ज्यादा थी अब ज्यादा हो गई हैं? प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं खजूरों की तरफ, आका ये खजूरें तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं, पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ये बात कर, मेरे महबूब फरमाते हैं जाबिर ऐसा करना तुम मेरे पीछे आओ, ये बात ना अबू बकर को बताना, ये बात मेरे बाप को बताना, ये बात उस्मान गनी को बताना, ये मौला अली को बताना, ये बात। प्यारे जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे तशरीफ हाजिर खिदमत हो जाते हैं। अब जाकर ना उम्र पाक अबू बकर सिद्दीक पास खड़े हैं और कहना शुरू कर देते हैं आज अबू बकर कमाल हो गया, ए उमर आज तो कमाल हो गया, आज खजूरों का जो ढेर छोटा सा था सबके कर्जे भी उतार दिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी, इतनी रहमत फरमा दी कि खजूरें पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई, बाद में ज्यादा हो गई। अब अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर खुशी आ रही है, उमर पाक के चेहरे पर खुशी आ रही है, उस्मान गनी के चेहरे पर खुशी आ रही है, मौला अली के चेहरे पर खुशी आ रही है। पता चला हुजूर के मौजज़े सुनकर, हुजूर के कमालात सुनकर, हुजूर की सीरत सुनकर, हुजूर के शान और शौकत सुनकर, अज़मतें सुनकर खुश होना ये सहाबा किराम की सुन्नत है, ये सहाबा किराम की सुन्नत है। अब आगे से अबू बकर सिद्दीक उमर पाक पता क्या कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं जाबिर और तू तो अब कह रहा है, पूछो अबू बकर से जब महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जाबिर तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैंने उसी वक्त कह दिया था आज सारी की सारी रहमतें जो है जाबिर के घर में बरसने वाली है, जाबिर के ऊपर बरसने वाली है। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी कर्न बदरी रसूलों की होती 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम आए, आला हज़रत कर्न बदरी
بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ارے چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہے، غریبوں کا، یتیموں کا خیال کرنے والے اور فقیروں کا خیال کرنے والے، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے والے۔ یہ تو چاہنے والوں کی بات ہے، میرے محبوب کے پاس تو کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا تھا نا تو اس کو بھی نواز کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی مہربانیاں ہو جاتی تھی، اس کے اوپر بھی کرم نوازی ہو جاتی تھی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب تیرے در دولت پر کوئی بھی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو محبوب کی محبت دے۔